حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب دوسرا حصہ۔ مگر مصر کے لوگ اتنے مغرور اور تکبر والے تھے کہ اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لائے تھے۔ بنی اسرائیل یہی وہ قوم ہے جس پر کئی عذاب اللہ تعالیٰ کے ایک ساتھ آئے، جن میں سے ایک کا ذکر ہم یہاں کر رہے ہیں۔ دریائے نیل جو کہ مصر میں موجود ہے، مصر کے لوگ اس کا پانی پیتے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کافر، سب اس کا پانی پیتے تھے۔ اس پانی کو خون کی طرح کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ لوگوں کی چیخیں نکل گئیں اس عذاب پر، اور وہ تڑپ کر کہہ دیں بس کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ مگر ایسا نہیں ہوا۔ دریائے نیل کے پانی کو کالے سیاہ خون میں، یہاں تک کہ اس کو اسمیلی پانی میں تبدیل کر دیا گیا۔ اور نہ صرف یہ پانی ایسا ہوا، وہاں پر جتنے بھی کنویں تھے، تالاب تھے، بنی اسرائیل کو گھروں میں جو مٹکے تھے، جو کچھ بھی پانی کی جگہ تھی، وہ سب خون بن گئی تھی۔ لیکن مسلمان جو پانی پیتے تھے وہ بالکل صاف شفاف ہوتا تھا۔ کافروں اور فرعونیوں کے لیے وہ پانی کالا گندا خون والا ہوتا تھا، اسمیل والا ہوتا تھا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ کے معجزوں کو دیکھا تھا، پھر بھی ایمان نہ لایا، بلکہ اس نے اللہ کے نبی کو بہت ستایا، گستاخی کی۔ ایک دفعہ اس نے ایک کافر اور ایک مسلمان کو اپنے سامنے دربار میں بلایا اور ایک برتن میں پانی بھروایا اور کہا کہ تم دونوں اپنے ہاتھوں سے اٹھا اٹھا کر پانی پیو۔ جب مسلمان پانی پیتا تو وہ پانی صاف اور شفاف ہوتا تھا، اور جب کافر اٹھاتا اور پیتا تھا تو وہ خون سے بھرا ہوتا تھا، کالا ہوتا تھا، اسمیل والا ہوتا تھا۔ فرعون نے یہ دیکھ کر اس کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ تم دونوں اسی برتن میں سے منہ لگا کر ایک ساتھ پانی پیو۔ دونوں ایک ساتھ پانی پیتے، مسلمان کے منہ میں صاف شفاف پانی جاتا اور کافر کے منہ میں خون والا گندا پانی جاتا۔ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ وہ پانی مسلمانوں کے لیے صاف شفاف اور خوشبو والا ہوتا تھا، اور کافروں کے لیے بدبودار خون والا غلیظ پانی ہوتا تھا۔ فرعون کی عورتوں کا پیاس سے برا حال تھا۔ وہ اسرائیلی عورتوں کے پاس آئیں جو کہ مسلمان تھیں۔ انہوں نے ان سے پانی مانگا، انہوں نے ان کو ان کے برتن میں پانی دیا تو وہ خون والا ہو گیا۔ فرعونی عورتوں نے کہا کہ اپنے منہ میں پانی بھر کر ہمارے منہ میں ڈالو، تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اپنے منہ میں ان کے جب تک رہتا پانی تو صاف شفاف ہوتا، لیکن ان کے منہ میں جاتا تو وہ پانی خون بن جاتا۔ اس قہر الہی سے عاجز آ کر فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی کہ اے اللہ کے نبی، آپ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں، ہمیں اس عذاب سے چھٹکارا دلوائیں، ہم وعدہ کرتے ہیں ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو وہ عذاب اللہ تعالیٰ نے ٹال دیا، لیکن پھر وہ اپنے وعدوں سے مکر گئے۔ اب وہ لوگ اسی طرح کرتے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے التجا کرتے کہ آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے وہ آپ دعا کرتے تو عذاب ٹل جاتا۔ اس کے بعد پھر وہ وعدہ خلافی کرتے اور پھر دوبارہ شرک کرنے لگتے اور ظلم و زیادتیاں کرنے لگتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی بڑے حوصلے اور قوم کی خیر خواہی کی خاطر گستاخی برداشت کر رہے تھے ان کی، کہ شاید یہ لوگ ایمان لے آئیں، لیکن وہ لوگ ایمان نہیں لائے اور نافرمانی ہوتے چلے گئے، اور وہ لوگ باز نہ آئے اور نافرمانی رہے۔ پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل کر دیا اور ان کو غرق کر دیا۔ اللہ نے ان کی قوم کو غرق کر دیا۔